اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو، آج کی میری اس کہانی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح آج ترقی کی منازل طے کرنے والے ملکوں کے حکمران اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں جو ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنی نمائندگی کے لیے چنتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے میری کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں میری کہانی کی طرف۔ اس کہانی میں پاکستان اور اس جیسے ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے بہترین سبق موجود ہے۔ یہ دن تھا 15 جنوری 2021، جب جرمنوں نے وہ کیا جو جرمن نہیں کرتے۔ اس دن جرمنوں نے وہ کیا جس کی توقع ان سے کم کی جاتی ہے۔ ٹھنڈے مزاج والے، پتھر جیسے روکھے جرمن اپنی سیٹوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجاتے رہے۔ یہ تالیاں 6 منٹ تک بجتی رہیں اور بہت سے لوگوں کے چہرے جذبات کی تپش سے گلنار ہوئے اور بہتوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 16 سال بلا شرکت غیرے اقتدار میں رہنے کے بعد جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کی پارٹی کرسچین ڈیموکریٹک یونین نے اگلا لیڈر چننے کا عندیہ دے دیا۔ مشرقی جرمنی کے ایک پادری کی بیٹی، کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی حامل، 8 کروڑ جرمنوں کی قائد اور دنیا کی سب سے طاقتور عورت اینگلا کی کل کمائی یہی تالیاں تھیں۔ اس کے 16 سال کمال کے سال تھے۔ قیادت اور اختیار کے ان تمام برسوں میں کوئی مالیاتی اسکینڈل نہیں بنا۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی قوتوں میں سے ایک اور 4000 ارب ڈالر جی ڈی پی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اینگلا نے کوئی بندر بانٹ نہیں کی۔ اس کا کسی اسکینڈل میں نام نہیں آیا۔ اس نے کوئی پلاٹ الاٹ نہیں کروایا، کوئی جہاز، پلاٹ اور رولز رائس نہیں خریدی۔ اس نے کسی غیر ملک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوائے، کوئی بھاشن نہیں دیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے پوز نہیں بنائے، نہ نیا جرمنی بنانے کا وعدہ کیا۔ 16 سالوں میں تقریباً 1500 ارب ڈالرز کا جی ڈی پی میں اضافہ کیا، اپنا کام کیا اور بس۔ اینگلا نے قرآن نظر آتش کرنے کی تحریک کی شدید مذمت کی، جس پر بہت تنقید ہوئی۔ ترکی کے دورے کے دوران اس نے کہا، اسلام اور جرمنی ایک ہیں، جس پر طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے جرمنی میں اذان دینے پر لگی عرصہ دراز کی پابندی ختم کر دی۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران جب شامیوں کے عرب بھائیوں نے شامیوں پر اپنے دروازے بند کر دیے اور لاکھوں شامی خاندان بحیرہ روم کی بے رحم لہروں میں کود کر سلامتی کی تلاش میں نکلے، تو اینگلا نے پورے 10 لاکھ یعنی 1 ملین مہاجرین کو جرمنی میں خوش آمدید کہا اور شدید مخالفت کے باوجود پچھلے 5 برسوں میں انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اینگلا کے فیشن پر تنقید ہوئی۔ پیرس والوں نے اسے ایک دیہاتی پھوڑ عورت کہا۔ ایک عورت 18 سال تک ایک ہی انگرکھا پہنتی رہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایک پریس کانفرنس میں تو ایک خاتون جرنلسٹ نے پوچھ ہی لیا، میڈم چانسلر، تم پچھلے کئی برسوں سے لگتا ہے ایک ہی سوٹ پہنے جا رہی ہو، کیا دوسرا سوٹ نہیں ہے؟ ٹکا سا جواب ملا، میں سرکاری نوکر ہوں، کوئی ماڈل نہیں۔ ایک اور پریس کانفرنس میں اس سے پوچھ لیا گیا، تمہارے گھر میں کتنی خادمائیں ہیں، کھانا وانا کون پکاتا ہے؟ جواب آیا، میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں اور میرا شوہر مل کر سارا کام نپٹا لیتے ہیں۔ ایک اور صحافی نے مزید تجسس کا اظہار کیا، کپڑے کون دھوتا ہے، آپ یا آپ کی شوہر؟ جواب ملا، میں کپڑے جمع کر کے واشنگ مشین میں ڈالتی ہوں، میرا شوہر مشین چلاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام رات کو بغیر کسی شور شرابے کے کریں تاکہ ہمارے پڑوسی پریشان نہ ہوں۔ پھر اس نے اضافہ کیا، میرا خیال ہے تم لوگ میری حکومت کی کارکردگی پر توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اینگلا برلن کے ایک عام سے فلیٹ میں پچھلے 20 برس سے رہتی ہے۔ اقتدار کے 18 برس میں بھی وہ
اس کا پتہ تبدیل نہیں ہوا، وہ کسی ولا میں منتقل نہیں ہوئی، نہ ہی کسی سوئمنگ پول اور باغ والے گھر کی مالکن بنی۔ اس کی واپسی بھی اسی فلیٹ میں ہوئی۔ پچھلے 20 برس میں اینگلا کی ٹکر کا کوئی لیڈر دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم اور دنیا کو بہت کچھ نعرے اور بڑھکے مارے بغیر لوٹایا ہو۔ ایسے ہوتے ہیں ملک کے لیڈر، اور ایسا ہوتا ہے ان کا ویژن۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔